السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد نفیس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا ٹی وی یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو جس ہستی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے نواز شریف۔ دوستو، میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں 25 دسمبر 1949 کو لاہور میں پیدا ہوئے تھے، اور نواز شریف کے والد کا نام محمد شریف ہے، جو کہ قیام پاکستان کے وقت امرتسر سے لاہور آئے تھے۔ نواز شریف نے سینٹ انتھوئی ہائی اسکول لاہور سے میٹرک کیا، جبکہ گورنمنٹ کالج سے گریجویشن اور پنجاب یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے اپنا اسٹیل ریفائنری کا پلانٹ لگایا اور چھوٹے پیمانے پر ذاتی کاروبار شروع کر دیا، لیکن اس کو سیاسی لگاؤ نے سرگرمیوں میں لگا دیا۔ محمد شریف نے اپنے بیٹے کو جنرل غلام جیلانی خان کے حوالے سے جنرل ضیاء الحق سے ملوایا۔ اس طرح نواز شریف نے لاہور کی سیاسی سرگرمیوں میں اپنا نام پیدا کرنا شروع کر دیا اور پنجاب صوبائی کونسل کا ممبر بن گیا۔ پھر 1981 کے بعد نواز شریف نے پنجاب کی صوبائی کابینہ کا وزیر منتخب ہوا اور اپنے حلقے میں ترقیاتی کام شروع کر دیے۔ 1988 میں جنرل ضیاء الحق نے اسمبلیاں توڑ دی اور یہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بن گیا۔ پھر جب عام انتخابات ہوئے تو نواز شریف کامیاب ہو کر وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے۔ 17 اگست 1988 میں ضیاء الحق کا جہاز حادثے میں انتقال ہو گیا اور پھر پاکستان کے سیاسی میدان میں طغیانی پیدا ہو گئی۔ بالآخر 1990 کے عام انتخابات میں نواز شریف مسلم لیگ کے پلیٹ فارم میں سے کامیاب ہو کر پاکستان کا وزیر اعظم بن گیا۔ وزارت عظمیٰ کے بعد اس نے ملک بھر میں کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن کا نعرہ لگایا اور 1992 میں کراچی اور دیگر شہروں میں شریعت پسند اور رشوت خوروں کے خلاف قدرے کامیابی حاصل کر لی، لیکن ملکی حالات پھر بھی ناسازگار ہوئے اور 18 اپریل 1993 کو جنرل غلام اسحاق خان نے 8ویں ترمیم کے تحت اسمبلیاں توڑ دیں اور نواز شریف کو برطرف کر دیا۔ نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں نجی اور سرکاری شعبوں میں کئی خاطر خواہ منصوبے ترتیب دیے، جن میں غازی بروتھا گوادر بندرگاہ جیسے منصوبے شامل ہیں۔ 1997 میں دوسری مرتبہ نواز شریف پاکستان پیپل پارٹی کے مقابلے میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہو کر پاکستان کا وزیر اعظم منتخب ہوا، جبکہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ اس کا بھائی شہباز شریف منتخب ہوا۔ اسی سال نواز شریف نے دہشت گردی کے خلاف ایکٹ پر دستخط کر دیے اور باقاعدہ طور پر دہشت گردی کے خلاف مخصوص عدالتوں میں کارروائی کا منصوبہ بنایا۔ اس دور میں نواز شریف نے خاطر خواہ مقبولیت حاصل کی، جس کی وجہ 367 کلومیٹر جنوبی ایشیا کا موٹر وے کا قیام تھا، جو لاہور سے اسلام آباد جا ملتا ہے۔ پھر اس کی شہریت کا گراف مزید بلند ہو گیا جب 28 مئی 1998 کو بھارت کے نیوکلیئر دھماکوں کے جواب میں ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا۔ اکتوبر 1998 میں جنرل جہانگیر کرامت مستعفی ہو گیا اور نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کو آرمی کا سربراہ بنا دیا، لیکن بعد میں نواز شریف کو پرویز مشرف نے بہت سی مشکلات سے دوچار کیا۔ اس طرح آرمی اور حکومت کے درمیان ایک خلیج قائم ہو گیا اور ملکی حالات پھر غیر مستحکم ہو گئے۔ 1999 میں کارگل کی جنگ کا سامنا ہوا، جس میں بھارت اور پاکستان کو کافی جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، لیکن امریکی صدر بل کلنٹن کے دباؤ سے کارگل کے حالات نارمل ہوئے اور دونوں ممالک کی فوجیں واپس لوٹ گئیں، لیکن اس کے بعد مشرف کے سیاسی ہتھ کنڈے مضبوط ہو گئے، جس کی وجہ سے نواز شریف کو طیارہ سازش کیس میں پھنسا دیا اور مشرف نے حکومت سنبھال لی۔ مشرف نے اسی کیس میں نواز شریف کو جلا وطن کر دیا۔ ان دونوں نواز شریف نے سعودی عرب کو اپنا مسکن بنایا، لیکن مشرف کی 8 سالہ حکومت میں نواز شریف پاکستان میں باقاعدہ طور پر نہ آ سکا، لیکن پی 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 کی رہنمائی اور چیئرمین
पर्सन बेनजीर भुट्टो की काविश से नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने की इजाजत मिली, लेकिन पाकिस्तान में फिर उसके खिलाफ बंदियों के तूफान खड़े हो गए। बिलाखिर फौजी हुकूमत को 2008 में आम इंतखाबात करवाने पड़े, जिसके नतीजे में PPP को कामयाबी हुई, लेकिन नवाज शरीफ की पार्टी ने सुबह पंजाब में अक्सरियत कायम कर ली और इसके भाई ने वज़ारत आला का ओहदा संभाला। अब नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कायद और मरूफ सियासी लीडर के नाम से जाना जाता है, जो कि दोस्तों हमारे साबिक वजीर आज़म भी रह चुके हैं। और इस वक्त हमारे पाकिस्तान के जो वजीर आज़म हैं वो हैं शाहिद खान अब्बासी साहब। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी हमारे सियासी पर्सन नवाज शरीफ के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो कि मैंने आपसे शेयर की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पसंद की होगी। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और भी मेरी नई जो इंफॉर्मेशन वीडियो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने इजहार जो हैं वो कमेंट्स में कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उनमें अपनी वीडियोस में इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। दोस्तों अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।